بلال، آج پھر تم کسی سے لڑائی کر آئے ہو؟ جی ابو، کیوں نہ کرتا میں لڑائی؟ اس نے مجھے بال ماری تھی. میں سب سے لڑوں گا، جو بھی مجھے تنگ کرے گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. کیوں ماری تھی اس نے مجھے بال؟ بلال بیٹا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی. تحمل سے، برداشت سے کام کیا کرو. اگر تمہیں غلطی سے بال لگ گئی تو اس میں کیا بات ہے؟ نہیں ابو جی، مجھے نہیں پتا. بس میں جا رہا ہوں پارک میں کھیلنے. اوہو، کتنا تنگ کر رکھا ہے اس لڑکے نے مجھے. ہاں بھائی، بس یوسف صاحب بھی کتنے نیک آدمی ہیں، لیکن اپنے بیٹے کی طرف سے بڑے پریشان رہتے ہیں ہر وقت. ہوئی، یہ تو لگتا ہے کوئی میرے ابو اور میرے بارے میں بات کر رہا ہے. میں ذرا قریب ہو کر سنتا ہوں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نیک شخص بنایا ہے، اتنی محنت سے کام کرتے ہیں، پھر مسجد میں بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں اور دین کے کام میں بھی بہت آگے آگے رہتے ہیں. لیکن بس ان کی نافرمان اولاد، ان کا نافرمان بچہ، اس کی وجہ سے بیچارے ہر وقت پریشان رہتے ہیں. بس کیا کریں، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی اپنی اولاد کی طرف سے آزماتا ہے. اب بھائی دیکھو تو، جیسے حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے پیغمبر تھے، لیکن ان کو بھی اپنی اولاد کی طرف سے آزمایا گیا. ان کے بیٹے نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا. بس اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنائے. ہوئی، یہ تو میرے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے. یہ لوگ تو مجھے اتنا برا سمجھتے ہیں. کیا میں واقعی اتنا برا ہوں؟ اور یہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے والی کیا بات ہے؟ میں جا کے دادوں سے پوچھتا ہوں. السلام علیکم دادو. وعلیکم السلام بیٹا. بیٹا بلال، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو. جی دادو، آپ مجھے بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اور ان کی بیٹی کی کیا کہانی ہے؟ ہاں بیٹا، کیوں نہیں. بیٹا حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے پیغمبر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی طرف بھیجا. جب لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت انہوں نے چھوڑ دی تھی اور شیطان کی بات میں آ کر بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ کی بات ان کو بتائی اور بتایا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور غلط کام نہ کریں. بیٹا 950 سال، یعنی 950 ایئرس تک حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، ان کو سمجھایا، لیکن بہت تھوڑے لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، اور انہی میں ان کا بیٹا بھی شامل تھا جو ایمان نہیں لائے. ان کا بیٹا بھی ان پر ایمان نہیں لایا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا. انہوں نے ایک بہت بڑی کشتی بنائی. پھر تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کیا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے ان کو بھی اس کشتی کے اندر سوار کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ پانی آ گیا اور کافر لوگ اس پانی میں ڈوبنا شروع ہو گئے. تو دادو، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کیا ہوا؟ ہاں تو بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا. انہوں نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ، آج کے دن اس عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا. تم بھی ایمان لے آؤ اور کشتی پر سوار ہو جاؤ.
لیکن نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ ایک پانی کی بہت بڑی لہر آئی اور اس کو بہا کر اپنے ساتھ لے گئی، اور وہ بھی ان کے ساتھ غرق ہو گیا جو ایمان نہیں لائے تھے۔ تو بیٹا، یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی کہانی۔ اچھا دادو، یعنی مجھے تو بہت سبق مل گیا ہے۔ میں تو ہر ایک سے لڑتا تھا، اپنے ابو کی بات بھی نہیں مانتا تھا۔ اب مجھے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹی والی کہانی سن کر تو بہت ڈر لگا ہے، مجھے تو بہت سبق ملا ہے۔ اب میں انشاءاللہ پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کسی سے بھی فضول میں نہیں لڑوں گا میں، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی مشکل پیش آ جائے یا چھوٹا موٹا کچھ میرے ساتھ ہو جائے تو میں اس کو برداشت کر لوں گا انشاءاللہ۔ اب میں کسی سے بھی نہیں لڑوں گا اور اپنے ابو کی بھی ساری باتیں مانا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے اچھے نیک ابو دیے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین کا کام کرتے ہیں، تو میں ضرور ان کی ساری باتیں انشاءاللہ مانوں گا اور کبھی بھی کسی سے نہیں لڑوں گا۔ ماشاءاللہ بیٹا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا ہی اچھا بنائے رکھے اور تمہاری مدد کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور اپنے امی ابو کی بات ماننی چاہیے، اور جو وعدہ کریں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو بچوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رحمت والے باغ میں آج کن بچوں کے نام آئے ہیں۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہمارے پاس جو بڑے بچے ہیں ان میں پہلے نمبر پر ہمارے پاس ہیں عائشہ شہزاد اور فاطمہ شہزاد۔ آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ کا ہوم ورک اس بار بھی بہت اچھا تھا، نمازیں بھی پوری تھیں اور سنتوں پر بھی ماشاءاللہ عمل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد چھوٹے بچوں میں اس بار پہلے نمبر پر ہمارے پاس آئی ہیں افرا شفا۔ ماشاءاللہ افرا شفا بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں، نمازوں میں بھی بہت زیادہ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں، کوئی چھوٹ بھی جاتی ہے لیکن بھرپور کوشش کر رہی ہیں اور سنتوں پر بھی عمل کر رہی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس 3 بچے آئے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہیں محمد بن شہزاد، اس کے بعد ہیں یمنا، اس کے بعد ہیں مریم شفا۔ آپ تینوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں، اس کوشش کو جاری رکھیں اور کوشش کریں جو نمازوں میں اگر سستی ہو رہی ہے تو نمازیں پوری کرنے کی کوشش کریں اور ساری سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہیں امامہ گوہر۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ بھی کوشش کریں کہ باقاعدگی سے اپنی نمازیں پڑھیں اور ساری سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو بہت اچھا پرفارم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ اس کے بعد بچوں، اب ہماری نماز کی دہرائی کا وقت ہوا ہے۔ آج یہ نماز کی دہرائی کا ہمارا آخری سیشن ہے، جس کے اندر ہم نے آپ کو اتحیات کے بارے میں تھوڑا سا مختصر سا بتائیں گے اور اس کے بعد سلام کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ تو بچوں، سجدے تک ہم آپ کو بتا چکے تھے، سجدے کے بعد اتحیات کی باری آتی ہے۔ جب آپ اتحیات میں بیٹھے ہوں تو آپ نے اتحیات پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے دعا پڑھ لی، تو اس کے بعد آپ نے نماز سے باہر نکلنے کے لیے یعنی نماز ختم کرنے کے لیے آپ نے سلام کرنا ہے۔ اتحیات میں بیٹھے بیٹھے آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا شروع کرنا ہے اور اپنا منہ سب سے پہلے دائیں طرف موڑنا ہے۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दाईं तरफ अपने अपना मुंह मोड़ना है, इस तरह मोड़ना है कि आपके कंधों पर आपकी नज़र हो और इतना मुड़ जाए आपका मुंह कि जो आपके पीछे बैठा हुआ है आप उसको आपका राइट गाल यानी राइट रुखसार दायां रुखसार नजर आए। इतना मुंह आपने फेरना है राइट साइड के ऊपर। और साथ ये नियत करनी है जब राइट साइड पे मुंह फेरें कि जो भी फरिश्ते हैं राइट साइड के ऊपर उनको सलाम करने की नियत करनी है और जो लोग हैं उनको सलाम करने की नियत करनी है। उसके बाद आपने अपना मुंह लेफ्ट साइड पे फेरना है और साथ ये कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस तरह आपने उसी तरह अपने मुंह लेफ्ट साइड पर फेरना है और लेफ्ट साइड वाला सलाम राइट वाले सलाम से थोड़ा सा छोटा होगा। तो और इसका मतलब भी आप समझ लें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इसका मतलब होता है कि सलाम हो तुम पर और अल्लाह की रहमत। ये एक दुआ है जो कि हम वैसे भी सलाम करते हैं एक दूसरे को, तो असल में ये दुआ होती है जो कि बहुत ही अच्छी दुआ है। तो नमाज से बाहर निकलते वक्त भी हम ये कहते हैं, सबसे पहले दाईं तरफ और फिर बाईं तरफ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस तरह आपने दोनों साइड पर सलाम फेरना है। यहाँ इसके बाद आपकी नमाज ख़त्म हो जाएगी। इस तरह आप नमाज से बाहर आ जाएंगे। तो बच्चों ये थी नमाज की दोहराई। आप लोग कोशिश करें कि बाकायदगी से नमाज पढ़ें और सुन्नत तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ें और नमाज के अंदर जिस तरीके से आपको बताया गया है उस तरीके से नमाज पढ़ने की कोशिश करें। अपने बड़ों को भी दिखाएं, अगर कोई गलती हो तो अपने बड़ों से दिखाकर ठीक करवाएं। अब हम चलते हैं सुन्नतों की दोहराई की तरफ। अभी तक जितनी सुन्नतें हो चुकी हैं एक बार उनके नाम हम आपको दोबारा बता देते हैं ताकि आप लोग भी चेक कर लें कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी सुन्नतें हैं जिन पे आप अमल कर रहे हैं और कौन सी ऐसी सुन्नतें हैं जिन पर आपसे अमल नहीं हो रहा। कोशिश करें कि इन सब सुन्नतों पर आप अमल कर सकें। तो सबसे पहले नींद से जागने की सुन्नत हमने आपको बताई थी। उसके बाद वॉशरूम जाने और वॉशरूम से निकलने की सुन्नतें हमने आपको बताई थी। उम्मीद है कि ये आसान सुनते हैं, इन पे भी बच्चे अमल कर रहे होंगे। उसके बाद मैंने आपको मजलिस की दुआ बताई थी। शुरू में कुछ बच्चों को मुश्किल हुई थी मजलिस की दुआ याद करने की, लेकिन बहुत से बच्चों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से याद कर लिया था। कोशिश करें कि इसके ऊपर भी अमल जारी रखें। उसके बाद हमने आपको सोने की सुनते भी बताई थी, फिर पानी पीने की सुनते आपको बताई थी, और घर से निकलने की सुनते, और उसके बाद घर में दाखिल होने की सुनते आपको हमने बताई थी। और हमने आपको लिबास पहनने की सुनते बताई थी कि जब आप नए कपड़े पहने या कोई भी लिबास पहने तो तब क्या सुन्नत होगी। और फिर नए कपड़े पहनने की दुआ हमने आपको बताई थी। फिर लिबास उतारने की सुनते, और इसी तरह रात को सोने के लिए जब बिस्तर पर जाने की दुआ, बिस्तर पर जाएं तो बिस्तर पर जाने की जो दुआ है वो आपको बताई थी। फिर अजान की सुनते और उसके बाद खाना खाने की सुनते। तो आज हम सलाम करने के आदाब आपको बताएंगे, और इस बार आपका ये होमवर्क भी होगा कि इन सलाम करने के आदाब को आपने प्रैक्टिस करना है, इन पे आपने अमल करना है और हमें बताना है कि कितना अमल इस पे आप कर सके। तो सलाम के अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चों सलाम करने में पहल करें। सलाम करने में हमेशा पहल करें, कोशिश करें कि आप पहले दूसरे को सलाम कर दें। इससे पहले कि दूसरा आपको सलाम करे, आप कोशिश करें कि आप आगे बढ़कर पहले सलाम करें। दूसरी सुन्नत यह है कि सलाम करने वाला अगर यूं कहे, जब भी कोई सलाम करे तो सलाम करने वाला यूं कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी इसके अंदर आप उसको रहमत और बरकत की दुआ भी दे रहे हैं, तो आप इस मुकम्मल सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उसके बाद जब कोई सलाम का जवाब दे तो उसको चाहिए कि या उन्हीं अल्फाज में सलाम का जवाब दे दे जो कहने वाले ने कहे हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि उससे बढ़ा कर कहे। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो आप उसको जवाब में कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और अगर आपको कोई सलाम यूं करता है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो आप जवाब में उसको ये कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कुछ बढ़ाकर जवाब देना ये सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई
السلام علیکم کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب میں بڑھا کر کہتے، ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا ورحمۃ اللہ بھی فرماتے تھے۔ اس کے بعد بچوں سلام کے اندر اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سلام آپ اتنی بلند آواز سے دیں کہ دوسرے تک آسانی سے آپ کی آواز پہنچ جائے۔ بہت آہستہ بھی سلام نہیں کرنا چاہیے اور بہت اونچا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی آواز میں سلام کریں کہ دوسرے تک آپ کے سلام کی آواز آسانی کے ساتھ پہنچ جائے، اور جو جواب دے اس کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اتنی آواز میں جواب دے کہ سننے والے کو اس کا جواب آسانی کے ساتھ سنائی دے۔ اس کے بعد بچوں سلام آپ نے ہر ایک کو کرنا ہے، اگر کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، دوست ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کوئی جاننے والا ہے یا جاننے والا نہیں ہے، سب کو سلام کرے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ اپنے جاننے والوں کو یا دوستوں کو تو سلام کرتے ہیں، لیکن جو جاننے والا نہیں ہوتا اس کو سلام نہیں کرتے۔ تو یہ بھی سنت ہے کہ ہر ایک کو، ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے۔ چلتے ہوئے راستے میں اگر آپ کو کوئی مل جائے تو آپ اس کو بھی سلام کریں، بے شک آپ اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، سب کو سلام کرنا چاہیے۔ اور ایک سنت بچوں سلام کی یہ ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، یعنی جو تھوڑے لوگ ہیں جب ان کی ملاقات زیادہ لوگوں سے ہو تو جو چھوٹے لوگ ہیں، جو چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹی جماعت ہے، یہ بڑی جماعت کو پہلے سلام کرے اور ہی بڑی جماعت آگے سے جواب دے دے گی۔ اور اسی طرح جو سوار ہو، یعنی کسی چیز کے اوپر سوار ہو کے جا رہا ہے، فار ایگزامپل سائیکل چلا رہا ہے کوئی، تو جو نیچے چل رہا ہے تو سائیکل والا پہلے چلنے والے کو سلام کرے، یا کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے یا بائک پہ جا رہا ہے اور اس کو نیچے کوئی چلنے والا بندہ ملا ہے، اس کو سلام کرنا ہے تو پہلے سوار یہ سلام کرے۔ یہ سلام کے آداب میں سے ہے کہ سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ اسی طرح جو پیدل چلنے والا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اگر آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، آپ کو کوئی بیٹھا ہوا شخص نظر آیا ہے تو آپ اس کو پہلے سلام کریں۔ اور 9 نمبر پر ہمارے پاس ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ یہ بھی سلام کے آداب میں سے ہے کہ جب چھوٹا شخص کسی بڑے سے ملے تو پہلے سلام کرے، سلام میں پہل کرے۔ تو بچوں یہ تھے سلام کے آداب۔ آپ کے کچھ آداب جو ہیں یہ ہم آپ کو نیکسٹ ٹائم بھی انشاءاللہ بتائیں گے، اور آپ کا اس بار کا ہوم ورک بھی ہے کہ آپ نے یہ سلام کے آداب یاد کرنے ہیں اور ان کو پریکٹس بھی کرنا ہے، اور پھر ہمیں بتانا ہے کہ ان میں سے کس کس پر آپ عمل کر سکے۔ یہاں پر ہمارا چھوٹے بچوں کا سیشن ختم ہوتا ہے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواز صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیگمنٹ شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔